السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بعض مردوں کے قبر کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک پیشاب کرنے میں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر ایک سبز ٹہنی پکڑی اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک قبر پر ٹہنی کو رکھ دیا اور فرمایا، شاید ان کے خشک ہونے تک عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ سامعین کرام، اس حدیث سے ہمیں کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اس میں بھی ہمیں عذاب ہوتا ہے، اور دوسرا چغل خوری کرنے سے بھی قبر میں عذاب کیا جاتا ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں اگر ہری پتیاں کسی بھی ٹہنی کی رکھ دی جائیں قبر میں، یا پھول وغیرہ رکھے جائیں، تو اس سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، یعنی کمی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تک یہ پتیاں تازہ اور ہری رہتی ہیں اور یہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، جس سے مردے کو آرام ملتا ہے اور قبر کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، ایک مردے کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے اس کی حالت دریافت کی گئی، تو اس نے کہا، میں نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر ایک بھیڑیا مسلط کر دیا گیا جو مجھے میری قبر میں ڈراتا ہے، جس کی وجہ سے میں بدترین حالات میں ہوں۔ اسی طرح اور ایک مردے سے پوچھا گیا، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ ایک دن میں نے جنابت کا غسل نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے آگ کا لباس پہنا دیا، جس میں دن رات تڑپتا رہتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ دیکھیے کہ ناپاکی کی حالت میں دن گزارنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ اور آج کے دور میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو ناپاکی رہتے ہیں، پورا ہفتہ ناپاکی میں گزار دیتے ہیں، جب جمعے کا دن آتا ہے تو غسل کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اس نے ایک دن ناپاکی کی حالت میں گزارا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک آدمی کو آواز دی تو اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ایک بوجھ اٹھانے والا ہوں اور لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی لکڑیاں اٹھائے جا رہا تھا اور میں نے اس کی لکڑیوں میں سے ایک تنکا توڑ لیا تاکہ کھلال کر سکوں دانتوں کا۔ جب سے میں فوت ہوا ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس کی لکڑی کو بنا اجازت کے کیوں توڑا۔ سامعین کرام، ہمیں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنا چاہیے اور کسی کا سامان بنا پوچھے نہیں لینا چاہیے۔ ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے، نماز ہمیشہ باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اور ہمیں پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے۔ چگلی، غیبت، جھوٹ، شراب، جوا اور ان سبوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، اور گناہ کبیرہ پہ بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سبوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔